اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش الہی موجود ہے۔ لہذا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حدیث مبارکہ میں اپنے رب کریم سے جنت الفردوس مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس جنت میں کیا ہے اور یہ کن کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ ناظرین محترم، جنت کا 8واں درجہ اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس وہ باغ ہے کہ جس میں ہر وہ چیز ہے جو دوسرے باغوں میں ہو، یعنی یہاں پر رہنے والوں کو ہر قسم کی نعمت سے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ پیار دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص کے 2 مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت مبارکہ سے مراد ہے۔ یاد رہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی کے سوال کے حوالے سے حدیث پاک میں ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان اتنی مساوت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی 9 عمر لڑکے تھے، بدر کے دن شہید ہو گئے تھے، پانی پینے کے لیے حوض پر آئے تھے کہ ایک تیر نے شہید کر دیا۔ پھر ان کی والدہ ربی بنت نصر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنا پیار تھا، اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کروں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید رکھوں گی، اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، کیا دیوانی ہو رہی ہو؟ کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ بہت سی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت الفردوس 4 ہیں، ان میں 2 ایسی ہیں کہ ان میں رہنے والوں کا لباس برتن اور ان کی ہر چیز سونے کی ہے، اور 2 ایسی ہیں کہ ان کے برتن، ان میں رہنے والے کا لباس اور ان کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ عدن والی بہشت میں اہل جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کے درمیان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی چادر ہوگی۔ یہ نہر عدن بہشت ہی سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ان سے مزید نہریں نکلتی ہیں۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ کسی ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ اس میں سما جائیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جنت میں درجات کے تفاوت کے باوجود ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر غروب و طلوع ہوتے ستارے کو دیکھ لیتے ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ انبیاء ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ درجات ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ جبکہ مسند احمد کے اندر
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نچلے درجات والے لوگ اونچے درجات والوں کو اس طرح سے دیکھ سکیں گے جیسے تم آسمان کے دور دراز کناروں پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسے ہی جنتیوں میں سے ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، اور کیا ہی خوب مقام ہے ان کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، ہو رہے ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ پردہ نشین ہو رہے ہیں جو کہ اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ان خیموں سے باہر نہیں نکلتی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی کی ایک جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزیں اور فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، مومن کے اہل خانہ بھی اس میں رہیں گے، مومن ان کے پاس حق کی زوجیت ادا کرنے کے لیے چکر لگائے گا اور ان میں سے بعض کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ فردوس بری کے اوپر غرفہ نور ہے، اور یہ مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے ہے، مقام محمود اور وسیلہ جنت کا خاص درجہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ ان 8 بہشتوں کے بھی بے شمار درجے ہیں، اگر دنیا کے سونا چاندی کو 8 گنا کیا جائے تو ایک ادنا بہشتی بھی اس سے زیادہ نعمت پائے گا۔ ادنا سے ادنا مومن کو جو مکان ملے گا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، زعفران اور مشک کا گارا ہوگا، اس کے کنگرے لال اور زمرد کے ہوں گے، مشک و عنبر سے گچھ ہوگا اور لال و گور سے گندھا ہوا ہوگا۔ اس کے مکان میں 70,000 دالان ہوں گے، جن میں سے ہر ایک 500 میل کی مسافت پر فراخ ہوگا، اور طرح طرح کی بیٹھکیں ہوں گی جن میں حور و غلمان اور گانے والی بے شمار ہوں گے، اس میں قسم قسم کے گلزار اور چمن ہوں گے، جنت کے میوے بہت لذیذ ہوں گے، اگر ان میں سے ذرا سا ٹکڑا بھی کسی مردے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو وہ فی الفور زندہ ہو جائے، اور وہ میوے ہمیشہ ایک حال پر رہیں گے، کبھی بھی کم نہ ہوں گے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، ایسی پانی کی نہریں کہ جن کا پانی زیادہ دیر رہنے سے متغیر نہیں ہوتا بلکہ وہی اصلی ذائقہ رہتا ہے، اور دودھ کی نہریں کہ جن کا مزہ بھی دیر تک رہنے سے نہیں بگڑتا، اور شراب کی نہریں جو نہایت خوش ذائقہ ہیں، اور خالص و صاف شہد کی نہریں، نہ اس شہد اور دودھ جیسی میٹھی دنیا کی کوئی چیز ہے، اور نہ پانی اور نہ شراب کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے۔ ہر ایک جنتی کے لیے سنہرے تخت نہایت ہی زیب و زینت کے ساتھ ہوں گے، ہر طرف حور و قصور ہوں گے، غلمان سامنے ہوں گے، حوریں نورانی مخلوق ہیں جن کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں، جنت کے کھانے اور لباس کی خوبیاں بیان سے باہر اور قیاس سے دور ہیں، کھانا پینا آرام خوشی جماع لذت وغیرہ بہشتیوں کو بہت حاصل ہوگا، اور جو چیزیں چاہیں گے اسی وقت ان کے سامنے موجود ہو جائیں گی، اور ان کی لذت دنیا کی لذتوں سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوگی، اور وہ بے ضرر ہوں گی۔ میووں کی شکل اگرچہ دیکھنے میں ایک جیسی ہوگی مگر مزہ مختلف ہوگا، وہاں نجاست گندگی پخانہ پیشاب تھوک رینٹ کان کا میل بدن کا میل ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ خواہ کتنا ہی کھائیں ایک خوشبودار فرد بخش ڈگار آئے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو کر سب بوجھ و گرانی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جو جنت کے جس مقام کے اندر ہوگا وہاں کی نعمتیں اتنی ہی زیادہ حسین و جمیل ہوں گی، اور جو کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی وجہ سے وہاں پر جنت کی ہر قسم کی نعمت موجود ہوگی، اور وہ تمام قسم کی نعمتوں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی، اور جنت الفردوس کی حوریں بھی سب حوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگ ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت
اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اس کی تو اڑنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔